अस्सलाम वालेकुम। अक्सर शादीशुदा औरतें ये शिकायत करती हैं कि उनके हस्बैंड का रवैया उनके साथ ठीक नहीं है। वो बदतमीज़ी भी करते हैं, दूसरों के सामने बेइज़्ज़ती भी करते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि ये रवैया कब से है, तो वो बताती हैं कि शादी के शुरू में तो वो काफ़ी फ्रेंडली थे, हँसमुख भी थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे से वो काफ़ी आवाज़ार रहते हैं। सुना है कि बाहर तो उनका मूड काफ़ी सही रहता है, लेकिन घर आने के बाद वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं। और हत्ता कि कोई गेस्ट भी आया हो तो वो उसकी परवाह नहीं करते। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं चंद आपको टिप्स बता रहा हूँ, इस पर आप अमल करें। क्योंकि मियाँ बीवी लाइफ पार्टनर है, आपने एक लाइफ गुजारनी है, तो उसके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करनी है और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो बात हम शुरू करेंगे कि फर्स्ट, फिक्स योर एप्टीट्यूड। आपने अपने रवैये से उसको तब्दील करना है और इसका असर आप चंद दिनों में देखेंगे। तो पहली बात है कि अदब। वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप और अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये नोट कर लें कि आपने अदब से बात करनी। भले से उनका रवैया अभी ख़राब ही है, लेकिन आपने अ तमीज़ से और सलीके से बात करनी है। तो फिर उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि सामने वाला बंदा कैसे बात कर रहा है, जबकि वो उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? अच्छा, सबसे पहले है एहसास। एहसास इस तरह के जब भी आपके हस्बैंड बाहर से आएँ, जॉब से आएँ या बिज़नेस से आते हैं, तो आपने उनको टाइम देना है, यानी रेस्ट का टाइम आपने देना है। ये नहीं कि आते ही आपने कोई शिकायत और ये बोलना शुरू कर देना है, ऐसे नहीं करना। उनको थोड़ा-सा आपने टाइम देना है कि वो आराम कर सकें। ज़ाहिर है वो सुबह से गए हैं, उनसे आप कहें कि आप थोड़ी देर बैठें, आराम करें। मिसाल के तौर पर अगर खाने का टाइम है तो हम क्या करेंगे कि खाना इकट्ठे खाएँगे। आप उनसे कहेंगे कि जी आप बैठें या आप थोड़ी देर आराम करें, हाथ वगैरह धोएँ, वॉशरूम से हो आएँ और इन द मीन टाइम मैं खाना वगैरह रेडी करती हूँ, ठीक है? जब खाना बनाना है तो आप कोशिश करें कि उनकी पसंद को मद्देनज़र रखें। हमने फ्रेंडशिप करनी है ना, तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हम उनको लाइन पे लेके आएँगे। उनकी पसंद का खाना बनाएँ और कोशिश करें खाना उनके साथ ही खाएँ, इंतज़ार करें। उनको एहसास हो कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आप उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वैसे ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा-सा पहले खा के रखें। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब खाना-वाना खिला दिया, आपने उनके साथ तंज़ नहीं करना। जो भी वो बात करेंगे, आपने बहस नहीं करनी, किसी किस्म का आपने मुकाबला नहीं करना बातों का। खामोशी रहना, ज़रूरी बात करनी है, अदरवाइज़ आपने खामोश रहना है। इसके बाद ये है कि लाइफ़ में या रूटीन में आपने खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि मैं ऐसे हूँ और फलाँ तो ऐसे है, वो तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे रह रही है। तो आपने किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि याद रखें हर बंदा यूनिक है, हर बंदे का एक अल्लाह ताला ने आज़माइश दी है, अपना हर किसी का माहौल है, राइट? तो मुश्किल और अच्छा वक़्त आता रहता है, तो आप कंपेयर नहीं करेंगे। उसके सामने यानी हस्बैंड के सामने स्पेशली जब कोई उधर कोई और मौजूद हो, तो कभी भी आपने कंप्लेंट नहीं करनी। आपके जो मसले हैं वो आप उसके साथ बैठ के अलहदगी में बात करें। कब बात करें? वो मैं आपको बताता हूँ, जब मूड वग़ैरह सही हो तो उस टाइम बड़े तरीके से आपने बात करनी है। अदरवाइज़ अपने हस्बैंड की शिकायत उनके सामने जब कोई और बैठा हो तो उनके सामने शिकायत आप नहीं लगाएँगे, यानी गैर के सामने। हमेशा आपने ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है। आपका हस्बैंड आपके लिए कोई भी चीज़ लेके आए, भले से वो कम कीमत की हो, तो आपने उसका मज़ाक नहीं उड़ाना, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना है। बल्कि वक़्तन-फ़वक़्तन आपने ज़िक्र भी करना है कि वो आपने जो तोहफ़ा दिया था, ये देखिए मैंने सँभाल के रखा है, ये बहुत अच्छा तोहफ़ा है। ये मुझे कैसा लग रहा है? ये मैच हो रहा है। हाँ, तो ये मुझे बड़ा पसंद है, इसे मैंने बड़ा सँभाल के रखा है, इस तरह के। फिर हस्बैंड की लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखना है। ऐसी बात मत कहें जो वो डिसलाइक करता है, उसको चिढ़ाने के लिए, तो इससे काम बेहतर नहीं होगा। कंट्रोल करें खुद को, राइट? उसके बाद है जब भी कभी महफ़िल हो, कहीं आप जाते हैं या आपके घर में आए हों, तो आपने
بیٹھے ہوئے جب بات چیت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی تعریف ہی کرنی ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی جو شروع میں اچھی بات ہے، کوئی انہوں نے اچھا مزاحیہ بات کی ہے، کوئی اچھا واقعہ سنایا ہے یا جو انہوں نے گفٹ دیا ہے اس کا آپ ذکر کریں. جب بیٹھے ہیں تو اگر آپ نے کچھ ایسے جیولری یا کچھ پہنی ہے، ڈریسز ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ انہوں نے لے کے دیا تھا، کیسا ہے، ان سے پوچھیں. الٹیمیٹلی اگلا بندہ یہی کہے گا کہ بہت اچھا ہے، تو آپ کہیں یہ میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے، یہ انہوں نے مجھے فلاں وقت پہ دیا تھا. اور اسمائلی رہیں، لٹکا ہوا منہ کسی کو بھی پسند نہیں، رائٹ. ہر ٹائم اینکری رہنا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ہو سکے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کہیں لگائیں، لیکن اسمائلی آپ کو ہونا چاہیے. اور کبھی کسی کے مذاق کے طور پہ آپ نے اسمائل نہیں دینی. اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی امپورٹنس آپ نے شو کرنی ہے. وہ کس طریقے سے کہ جب بھی کبھی وہ بلائیں، جس طرح بھی ان کا انداز ہے غصے والا، تو اچانک آپ کا کہتے تو آپ بھاگتے دوڑتے نا ایک دم سارے کام چھوڑ کے آپ بتائیں کہ آپ ابھی آ رہی ہیں، آپ کو 5 منٹ لگیں گے یا 2 منٹ میں آئی، لیکن اس ٹائم آپ نے بیزی ہونا ہے. یعنی جب وہ آتے ہیں یا شام کو چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں تو آپ نے بیزی ہونا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر میں کام کر رہی ہیں یا آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو آپ نے خود کو بیزی رکھنا ہے. اس ٹائم پہ جب آپ کے ہسبینڈ نے آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ ابھی آتی ہیں، ان سے کہیں کہ میں 2 منٹ میں آئی، اور پھر آپ اپنا کام کریں. بتائیں آپ کیا کر رہی تھی، ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے کہا چائے بنا دیں تو آپ کہیں کہ میں ابھی آتی ہوں، یہ کام کر کے یہ میں بناتی ہوں. اگر کھانا ہے تو آپ ان کا کہیں کہ میں ابھی کھانا کرتی ہوں 5 منٹ میں، اتنی دیر آپ تھوڑا آرام کریں، ہاتھ وغیرہ دھو لیں اور واش روم سے ہو لیں، اور میں آپ کے لیے یہ چیزیں ریڈی کر دیتی ہوں. اور ساتھ بتائیں آپ کیا کام کرتی تھی. آ کے باندیوں کی طرح ہاتھ ملتے ہوئے ان کے سامنے نہ کھڑی ہو جائے کہ ہاتھ بغیر کریم کے ملنا چھوڑ دیں. بالکل ایسے آپ نے ہاتھ نہیں کرنے، آرام سے کھڑے ہوں، طریقے سے بات کریں، ٹھیک ہے. اور بزی رکھنا آپ نے. بزی رہنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو بندہ فضولیات سے بچتا ہے اور تفکرات سے بھی بچتا ہے، اور اس طرح آپ کو اتنا دل آپ کا برا بھی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جب کبھی آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہے، جب ان کا موڈ صحیح ہو تو آپ نے ان سے مشورہ کرنا ہے. ان سے کہیں کہ آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے، آپ فری ہیں، تو میں یہ بات ایک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. تحمل سے ان کی بات سنیں اور اپنا دماغ بھی استعمال کریں. اسی طرح اگر ہسبینڈ کسی ٹربل میں ہے یا وہ کسی ٹینشن میں ہے، اگر آپ کو وہ بتاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو اگر آپ کو اس کا کوئی حل آتا ہے، آپ کے ذہن میں آئیڈیا ایسا ہے، تو وہ آئیڈیا آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. اسے کہیں کہ یہ پوائنٹ بھی ایک آپ غور کریں اس پوائنٹ پہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اچھا مشورہ ہو اور وہ چاہے نہ مانے، کیونکہ وہ تو آپ سے ابھی اچھی طرح بات نہیں کرتا، لیکن بعد میں وہ سوچے گا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اپنا مشورہ بھی جب لینا ہے تو اگر ان کا مزاج ٹھیک نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ ان سے ان کی بات سنیں جو بھی وہ کہتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر 2-3 پوائنٹ ہے تو اس پوائنٹ کو بھی آپ ان کو بتائیں اور اس کو ایکسپلین کریں کہ کیسے یہ ہوگا، رائٹ. اچھا، اس کے بعد یہ ہے، میں ایک کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں، کافی پرسنل ہے، کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ازدواجی تعلقات کیسے، آئی مین سیکس ریلیشن، وہ آپ کے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ آپ کو ورک کرنا پڑے گا. وہ آپ کے ازدواجی تعلقات صحیح ہونے چاہیے، رائٹ. کیونکہ گھر آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اور شادی کے بعد اگر شادی ہونے کے بعد لائف میں سکون نہیں ہے، اور بیوی ہی سکون پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے. ایک روحانی سکون ہوتا ہے، ذہنی، اور ایک جسمانی سکون ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لہٰذا اپنے ازدواجی تعلقات کو بہترین بنائیں. ہمیشہ تیار رہیں. ایسے تیار نہیں کہ آپ کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں، نارمل کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، برش کیا ہو، سلیقے سے آپ نے کپڑے پہنے ہو، استری کیے ہوں یا صاف ستھرے. یہ نہ ہو کہ ایک کپڑا پہنا کہ کہیں جانا ہو تو آپ تیار ہوتی ہیں کسی کے لیے، لیکن گھر میں آپ کے برے حالات ہیں، تو آپ بیچ میں ٹائم مل جاتا ہے، آپ صاف ستھرا ڈریس پہنے، استری کیا ہوا ہو،
اور اس کے علاوہ یہ ہے خوشبو لگا کے رکھیں. آپ کے جسم سے بدبو ہرگز نہیں آنی چاہیے. لباس بھی صاف ہو اور جسم بدبودار نہ ہو. بلکہ اگر شروع کے دنوں میں یا بعد میں آپ پوچھ پائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کون سی خوشبو پسند ہے تو ہو سکے تو ہلکی سی وہ خوشبو لگا کے رکھیں. زیادہ تیز نہیں لگانی, ہلکی سی خوشبو آپ نے لگانی ہے. اور فائنلی یہ ہے کہ یہ ارادہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے فرینڈ شپ کرنی. تو ہے زبان, ٹھیک ہے, زبان سے سارا کچھ ہو سکتا ہے. ایپٹیچیوڈ زبان. تو آپ کے لہجے سے اور آپ کے بول سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیں, اس کو ذہن نشین کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد ان کا رویہ صحیح ہو جائے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ سب کے ازدواجی تعلقات اور گھریلو تعلقات اچھے رہیں, فرینڈ شپ کے ماحول میں رہیں, رائٹ, اور ایک دوسرے کا احترام کریں.